بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسان بھائیوں، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم بہت زیادہ مہنگی کھادیں زمین کے اندر ڈالتے ہیں۔ اتنی زیادہ مہنگی کھادیں ڈالنے کے باوجود جو ہے نا فصلوں کی زیادہ پیداوار نہیں ہوتی ہے، فصلوں کی پیداوار قدرے کم ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کاشتکار بھائیوں، کاشتکاری ایک صدیوں سے چلتا ہوا پروسیس ہے۔ جب سے انسان نے شعور حاصل کیا ہے، زمین کے اندر ہل چلا کر اپنی ضرورت کے مطابق کاشتکاری کر کے اپنی خوراک اور دیگر ضروریات کی چیزیں زمین سے حاصل کرتا آ رہا ہے۔ جو آبادیاں بڑھتی گئیں، انسان ترقی کرتا گیا، انسان کی خوراک اور ضروریات زندگی بھی بڑھتے گئے، تو پہلے تو زمینوں سے ایک آدھ فصل ہی لی جاتی تھی۔ اب سال کے اندر تین زمینوں سے فصلیں لیے جانے لگیں اور کیمیکل کھادوں کا بے دریغ زمین کے اندر استعمال ہونے لگا۔ بہت سے زیادہ آلات آ گئے جن سے زمینوں کی ہل چلا کر گہری سے گہری کھدائی کی جانے لگی، جن کی وجہ سے زمینوں کی زرخیزی کم ہونے لگی۔ زمین کے اندر جو قدرتی ری سائیکلنگ کا بیکٹیریل نظام تھا وہ اتھل پتھل ہو گیا۔ زمین کے اندر نامیاتی مادے کم ہو گئے، نتیجتاً زمینیں سخت ہو گئی، زمینوں کا سٹرکچر تبدیل ہو گیا، زمینوں کے اندر گرمی بڑھ گئی۔ زمین کے اندر کروڑوں کے حساب سے جو بیکٹیریا ہوتے تھے، جو جراثیم موجود ہوتے تھے، جو زمین کو ری سائیکل کرتے تھے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر گلی سڑی فصلوں کی باقیات نامیاتی مادوں کو یہ بیکٹیریا گلاتے سڑاتے تھے اور پودوں کے لیے قابل عمل جو خوراک پودوں کو چاہیے ہوتی تھی وہ خوراک تیار کرتے تھے، جو پودے حاصل کرتے تھے اور پودے سرسبز اور تندرست ہوتے تھے۔ یہی بیکٹیریا زمین کے اندر بہت زیادہ دن بدن کم ہو گئے ہیں اور دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی بیکٹیریا کھادوں کو ری سائیکل کر کے پودوں کی قابل عمل بھی خوراک بناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک جھٹکی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو زمینوں کے اندر کیچوے ہوتے تھے، جن کو ہم گنڈوئے بھی کہتے ہیں۔ زمینوں کے اندر یہ بہت زیادہ موجود ہوتے تھے، یہ مٹی کو کھاتے جاتے تھے اور دوسری طرف سے مٹی کو ہی نکالتے جاتے تھے، جس سے زمینیں بڑی بربری نرم سی ہو جاتی تھی اور زمینوں کے اندر نمی بھی زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ یہ کیچوے جو مٹی خارج کرتے تھے وہ دنیا کی بہترین نامیاتی کھاد ہوتی تھی، جو ہماری زمینوں کو بہت زیادہ زرخیز بناتی تھی۔ اب آپ آج کا حساب لگا لیں کہ یہ جو کیچوے قدرتی طور پر زمینوں کے اندر پائے جاتے تھے یہ بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں۔ اس طرح جو کیچوے مٹی خارج کرتے تھے اس کے اندر کروڑوں کی تعداد میں بیکٹیریا بھی موجود ہوتے تھے، جو زمین کو ری سائیکل کرتے رہتے تھے اور پودوں کے لیے نت نئی خوراکیں تیار کرتے رہتے تھے۔ ان چیزوں کی زمین کے اندر بیکٹیریل لائف، جراثیمی لائف کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ اب ہم جو کھادیں زمین کے اندر ڈالتے ہیں، زیادہ تر زمینوں کے اندر فاسفورس، نائٹروجن اور پوٹاش والی کھادیں ہی ڈالی گئی ہیں اور ڈالی جا رہی ہیں، یعنی کہ زمین کے اندر زیادہ تر ڈی اے پی، یوریا اور ایس او پی ہی ڈالی جاتی ہیں اور کئی سالوں سے، دہائیوں سے یہی کھادیں زمین کے اندر ڈالی جا رہی ہیں اور جو دوسرے عناصر اجزاء جو زمین کے اندر تھے ان کی کمی ہو چکی ہے، وہ پودوں کو نہ ملنے کے برابر ہی ملتے ہیں۔
مثلاً زمین کے اندر زنک، آئرن، کاپر، میگنیشیم، سلفر، بوران، نکل، گندک، کیلشیم، کلورین وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ ان اجزاء کی وجہ سے کھادیں بھی کام کرتی ہیں، پودوں کا ترسیلی نظام بھی بہتر ہوتا ہے، خوراک کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے، پودوں کے اندر سبز مادہ کلورین بھی انہی عناصر کی وجہ سے بنتی ہے۔ ان عناصر کی زمینوں کے اندر بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ ان عناصر کو ہم زمینوں کے اندر نہ ڈالنے کے برابر ڈالتے ہیں، یعنی کہ زمینوں کے اندر ایک تو مائکروب لائف یعنی کہ بایولوجیکل لائف جس میں جراثیمی زندگی اور بیکٹیریل زندگی آتی ہے، اس کی زمین کے اندر بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے، اور دوسرا مائکرو نیوٹرینٹس کی واضح کمی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کھادیں زمین کے اندر جا کر ساکن ہو جاتی ہیں اور کھادیں پورا فائدہ نہیں کرتی ہیں۔ آپ ایک چمچی مٹی کی لے لیں اور اس کا خوردبینی ٹیسٹ کریں تو اس کے اندر اتنے زیادہ جراثیم ہوں گے کہ شاید پوری دنیا کے اندر اتنے انسان نہیں ہوں گے۔ ان جراثیمی زندگی کی زمین کے اندر بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین سخت ہو رہی ہے، زمین کا نرم بھربھرا پن ختم ہو رہا ہے، اور زمین کا جو گلاؤ سڑاؤ کا نظام ہے وہ بہت زیادہ ری سائیکلنگ کا نظام متاثر ہو چکا ہے۔ تو کاشتکار بھائیو، اب آ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا حل کیا ہے۔ زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ نامیاتی کھادوں اور سبز کھادوں کا اضافہ یقینی بنایا جائے۔ مثلاً گوبر کی جو کھاد ہے، گوبر کی جو روڑی ہے، اس کو سال 2 سال بعد 8-10 ٹرالی ضرور زمین کے اندر ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ جو سبز کھادیں ہیں پوری دنیا کے اندر ان کا رواج ہے، کھیتوں کے اندر کاشت کر کے زمین کے اندر میلٹ کرنے کا۔ مثلاً گوارا، جنتر کی جو فصلیں ہیں ان کو زمین کے اوپر اگایا جائے اور پھر ان کو سبز کھاد کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان کھادوں کے استعمال سے آپ کی زمین جو ہے اس کی ساخت تبدیل ہوگی، زمین نرم ہوگی، بھربھری ہوگی، ہوادار ہوگی، زمین کے اندر جراثیمی زندگی جو کم ہو رہی ہے اس کا اضافہ ہوگا، تو زمین کی جو گرمی ہے، زمین کا جو بخار ہے، زمین کی جو پی ایچ ہے وہ بھی کم ہوگی، کھادیں بھی زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ اثر کرنے لگیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو پچھلی فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں، مثلاً کہ مڈ ہے، پرالی ہے، اس کو بھی روٹاویٹر کر کے اچھے طریقے سے زمینوں کے اندر میلٹ کر دیا جائے تو اس زمینوں کی زرخیزی میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور زمینی زندگی جو بایولوجیکل زندگی ہے، بیکٹیریل زندگی ہے، جراثیمی زندگی ہے، اس کے لیے زمینوں کے اندر سازگار ماحول پیدا کیا جائے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ پیدائش ہو اور زمینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کی کالونیاں ڈیولپ ہوں، تو آپ کی زمینیں زرخیز بھی ہو سکتی ہیں، کلراٹھا پن بھی ان کا دور ہو سکتا ہے، نرم بھی ہو سکتی ہیں، بھربھری بھی ہو سکتی ہیں اور ہوادار بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اب مارکیٹ کے اندر جراثیمی کھادیں بھی آ چکی ہیں، یعنی کہ جو کھادیں ہیں ان کے اوپر بیکٹیریا کا کوٹ کیا ہوتا ہے، جو کہ زمین کے اندر بیکٹیریا کی جاگ لگاتا ہے، جو کہ زمین کے ماحول کو نرم کرنے کی بیکٹیریا کوشش کرتے ہیں، جس سے زمینیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ ان کھادوں میں نیوٹرافل ڈی اے پی ہے جس کے اوپر بیکٹیریا کا کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر زبردست یوریا کھاد بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی بیکٹیریا کا کوٹ کیا ہوتا ہے۔ اب زیادہ ان کھادوں کی طرف بھی سائنس آنے لگی ہے، ان کھادوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ زمین کے اندر سالانہ کچھ نہ کچھ مقدار میں ایلیمنٹس یعنی کہ خوراکی اجزاء، زنک، بوران، کیلشیم، میگنیشیم، کاپر، سلفر اور اس کے علاوہ دیگر جو اجزاء ہیں وہ بھی زمینوں کے اندر ڈالے جائیں تاکہ زمین کے اندر خوراکی اجزاء کا بیلنس قائم ہو۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ زمین کا تجزیہ کروا لیں، لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بھی انتظامات ہیں،
جو آپ کے ضلع کے لیول پہ زراعت کی لیبارٹریاں ہیں وہ فری زمینی ٹیسٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ زمین کا ٹیسٹ کروا لیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہماری زمینوں کے اندر کن اجزاء کی کمی ہے اور کون سے اجزاء زیادہ ہیں۔ جن اجزاء کی کمی ہے ان اجزاء کو بھی زمینوں کے اندر ڈالا جائے تو اس سے بھی آپ کی زمینوں کی حالت بہتر ہو جائے گی اور کھادیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگیں گی۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ ہماری دی گئی تجاویز پر غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کل جو کاشتکاری کا نظام ہے یہ سائنٹیفک ہو چکا ہے، کیونکہ کھادیں دیگر لوازمات بہت زیادہ مہنگی ہیں، ہم ان کو زمین کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اگر ان کے مطابق پیداوار حاصل نہیں ہوگی تو زمیندار کا نقصان ہوگا، ملک و قوم کا نقصان ہوگا۔ تو آپ کو زمینوں کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، کیونکہ سائنس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جن چیزوں کی زمینوں کے اندر کمی ہے ان زمینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈالیں تو آپ ان کھادوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔